میری امر باعث مسرت ہے کہ میں اس یونیورسٹی کے تیسرے کنوکیشن میں طلباء اور ان کے اساتذہ کرام سے مخاطب ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب طلباء اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر اور زندگی کے اندر جا رہے ہوں، ان سے کچھ باتیں کر لی جائیں۔ اس حوالے سے عام طور پر یونیورسٹیز کے کنوکیشن میں جب گیا ہوں تو ان کے والدین بھی موجود ہوتے تھے، مگر یہ کہ کیونکہ کووڈ-19 کے معاملات میں ایک آزمائش کے اندر ملک کو بھی ڈالا، دنیا کو بھی ڈالا، تو ہم بھی مجبور اور آپ بھی مجبور کہ تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بدلنا پڑا، اور اس کے بعد کے بھی معاملات پتہ نہیں کب تک بدلے جائیں گے اور کب تک یہ معاملہ چلے گا۔ ورنہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ میں طلباء کے طالب علموں کے سامنے والدین کا بھی شکریہ ادا کروں، کیونکہ ان کی محنت کی وجہ سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی، کچھ والدین اور ان کی تربیت کی وجہ سے آپ نے حاصل کی، انہوں نے آپ کے اوپر بہت مالی، ذہنی، تربیت کے اعتبار سے ہر حوالے سے انہوں نے آپ کے اندر ایک معاشرے کے لیے، اپنے لیے نہیں، معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ایک انویسٹمنٹ کیا، اور وہ انویسٹمنٹ آج ایسا ہوا کہ آپ فارغ التحصیل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس سارا علم آ گیا، علم تو بہت بڑا ہے، علم لامحدود ہے تقریباً۔ علم کا 1% بھی اگر کائنات کے علم کی بات کی جائے تو 1% کیا، اس کا عشر اشیر بھی آپ تک نہیں پہنچا، مگر کچھ پہنچ گیا ہے، اتنا پہنچ گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی گزاریں، آپ اپنی زندگی کے اندر 4 چاند لگائیں، محنت کریں، پیسہ بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا پہنچ گیا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی فکر بھی کریں۔ بہت سارے، جب میں نے گریجویٹ کیا بیسیکلی، تو میرے ساتھی جتنے تھے ان کے ماں باپ ہی کہتے تھے کہ اب کماؤ بھی، روزی بھی لے کر آؤ۔ تو یہ پہلا دور تو یہی ہوتا ہے کہ نوکری کی تلاش ہوتی ہے، مگر اس چیز کو مت بھول جانا کہ آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں اس معاشرے کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ اچھا، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، سوچنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، تقریروں میں بھی بڑی آسانی سے باتیں آ جاتی ہیں کہ خدمت کرنی ہے۔ خدمت یہ کیا کرنی ہے؟ خدمت کوئی بہت ہی مخصوص انداز سے، یہ نہیں ہے کہ زندگی آپ اس کے لیے وقف کر دیں۔ یقیناً جو لوگ وقف کریں گے وہ بڑا اعلیٰ مقام، بڑا اچھی اقدار کے مالک ہوں گے اور معاشرہ ان کی بڑی قدر کرے گا، مگر یہ کہ اپنی زندگی کے معمولات کے اندر آپ وقف کریں۔ اس کے اندر علم کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو، جس بات سے میں نے گفتگو شروع کی، کہ آدمی کو، عورت کو یہ احساس ہو کہ علم بہت ہے اور اس کو ملا تھوڑا سا ہے، تو لہٰذا زندگی بھر وہ کوشش کرتا رہے گا مزید حاصل کرنے کا، اور جس دن وہ محسوس کرے گا کہ میں عالم بن گیا ہوں، اس دن سے اس کے دروازے علم کے اعتبار سے اور اس کی پرسنالٹی کے امپروومنٹ کے حوالے سے بند ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ جستجو آپ کی زندگی بھر چلنی چاہیے کہ آپ کو مزید علم چاہیے، یہ تو صرف دروازے کھلے ہیں، یہ تو صرف آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ جیسے جیسے آپ مزید علم حاصل کرتے جائیں گے، مگر جتنا بھی ملا اس کے اندر ایک انکساری ذہن میں ہو تو پھر مزید حاصل کرنے کا شوق رہے گا۔ اگر یہ کانفیڈنس آ گیا کہ جی میں گریجویٹ کر گیا ہوں اور میں عالم ہوں، تو پھر مزید حاصل بھی نہیں کریں گے اور انکساری بھی نہیں ہوگی۔ اور انکساری وہ چیز ہے جو انسانوں سے تعلق پیدا کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، ہر اعتبار سے معاشرہ دیکھتا آپ کی انکساری کو، آپ کی شرافت کو دیکھتا ہے، آپ کی نظریں نیچی رکھنے کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بہت بڑا آدمی بن گیا، یہ پی ایچ ڈی ہو گیا مثال کے طور پر، اس نے ماسٹرز حاصل کر لیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر سب کچھ اس نے حاصل کیا تو یہ انسان بھی بنا یا نہیں بنا، اور انسان بننے کا جو تعلق ہے وہ گھمنڈ سے تو بہت ہی دور ہے۔ جو گھمنڈ لوگوں کو اگر ہو جائے، وہ ولیم ڈیلزنپل ایک رائٹر ہے جس نے ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے بہت ساری کتابیں لکھی، اس نے ایک کتاب لکھی انارکی، اور میں پچھلے دن اس کو پڑھ رہا تھا اور پڑھ رہا ہوں۔ اس کے اندر اس نے ایک بات یہ لکھی کہ جس ہندوستان کے جو 15ویں صدی میں اور 14ویں صدی میں
جو تھا وہ یورپ سے کہیں زیادہ اس کی پیداوار تھی اور یورپ سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ مگر جب یورپ کے لوگوں نے باہر نکل کر فتوحات کا دور شروع کیا تو ہندوستان ان کی نظر میں تھا کہ بڑا گولڈن ایرا ہندوستان کا گزر رہا تھا۔ اس میں مختلف قوموں نے مختلف رویے اختیار کیے۔ میں پریزیڈنٹ شی سے اب کی کووڈ-19 کے زمانے میں فروری میں ملاقات کرنے گیا تو کھانے کے وقت ہماری ساری سیاسی گفتگو ختم ہو چکی تھی، تو بین الاقوامی گفتگو پر بات ہوئی تو میں نے ان کو میں نام بھول گیا تھا، ایک چائنیز جنرل تھا جو مسلمان تھا، اور میں گفتگو کر رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا اپنی طرف سے اپنی تاریخ کے مطالعے کے اعتبار سے کہ 15ویں صدی کے اندر یہ مسلمان چائنیز جنرل، اور پہلے اس کا مقابلہ بتا دوں کن لوگوں سے کن قوموں سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کرسٹوفر کولمبس، کوک جو آسٹریلیا میں جس نے جھنڈے گاڑے، یہ لوگ فتوحات کرنے نکلتے تھے، 3-4 کشتیاں لیں اور ہر جگہ اپنے ملک کا جھنڈا لگایا۔ وہ ینگ ہی جو تھا وہ نکلا 317 کشتیوں کے ساتھ، بڑی کشتیوں کے ساتھ جو یورپ میں بنتی بھی نہیں تھی، 4 ماسٹ شپ، بہت بڑا جنگ تھا، 317 کشتیوں کے ساتھ نکلا، انڈونیشیا گیا، سری لنکا گیا، ہارن آف افریقہ تک گیا، کہیں اس نے جنگ نہیں کی، کہیں اس نے قبضہ نہیں کیا، کہیں اس نے جھنڈا نہیں گاڑا۔ تو پریزیڈنٹ شی نے، میں نام کیوں بھول چکا تھا، انہوں نے کہا اس کا نام زینگ ہی تھا، اور وہ کہنے لگے کہ دیکھیں چائنیز تاریخ کے اندر تو ہم نے صرف اب ایک وال بنائی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تاریخ میں بہت کم موقع ایسے ملے کہ ہم نے جا کر دوسری قوموں پر قبضہ کیا۔ خیر، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ انگلینڈ نے پھر ایک ڈپلومیٹ کو بھیجا ہندوستان، اور انکساری کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو یہاں کا ٹریڈیشن تھا باہر کا کہیں کا ٹریڈیشن نہیں تھا، مسلمانوں کا ٹریڈیشن تھا اور یہاں کا ٹریڈیشن تھا۔ فارگیٹنگ دی نیم، رائے نام تھا، کوئی پورا نام بھی یاد نہیں آ رہا اس کو، تو وہ ڈپلومیٹ آیا ہندوستان تو اس کو 2-3 سال لگے بادشاہ جہانگیر کی عدالت میں پہنچنے، اور اس نے تعارف کرایا کہ جی مجھے بادشاہ ہندوستان میں بھیجا ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز بڑھانے کے لیے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ میں ایک دن بادشاہ کے ساتھ نکلا اور بادشاہ نے کہا میرے ساتھ چلو، تو وہ بازاروں میں گھوم رہا تھا بادشاہ، تو ایک بوڑھا آدمی کپڑے جس کے چتھڑے تھے، جس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی، مگر بزرگ بوڑھا آدمی، اس کے پاس بادشاہ رکا، اس کے ساتھ بغل گیر ہوا، سینے پر ہاتھ لگا کر اس کے حالات پوچھتا رہا، اس کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب ہوتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ سارے یورپ کے اندر کوئی بادشاہ تاریخ میں ایسا نہیں گزرا جو اس انداز سے کیجولی نکلے اور وہاں پر جو غریب آدمی ہو اس سے اس کے حالات پوچھے۔ اچھا، مگر یہ بادشاہ جہانگیر کا اس نے تو سیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے کہ انکساری کیا ہوتی ہے، اور یہی انسان یاد رکھتا ہے۔ حضرت عمر کے بہت سارے واقعات کے اندر سب لوگ بھول چکے ہوں گے فتوحات کا، مگر وہ یروشلم جانا ایک اونٹ کے اوپر اور ایک غلام کے ساتھ، اور باری باری اونٹ کا استعمال کرنا، اور جہاں یروشلم کے اندر وہاں کی آبادی انتظار کرے گی بادشاہ ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے ذہن نشین اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی صفت میں انکساری ہے، اور آپ چونکہ اپنے دور اپنے نکل رہے ہیں معاشرے کے اندر، تو سب سے بڑا ستون آپ کا انسانی تعلق کا آپ کا علم نہیں ہوگا، آپ کا وہ انکساری کے ساتھ تعلق ہوگا جو اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنی آبادی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے انسانی خدمت، یہ ہے قوم کی خدمت۔ قوم یہ نہیں کہتی کہ پیسہ کماؤ پیسہ دو، قوم یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے، اور قوم نے بھی تو آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے، یہ یونیورسٹی کا قیام، یہ آپ ہی کے بزرگوں کی ٹیکس اور آپ ہی کے بزرگوں کی محنت سے یہ یونیورسٹی قائم ہوتی ہے، اور پھر یہ یونیورسٹی آپ کے اندر انویسٹ کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی نصیحت جو آپ کی زندگی میں کام آئے گی، صرف یہی نہیں کہ تعلیم کے حوالے سے زندگی کے سارے معاملات کے اندر آپ کی یہ کام آئے گی۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اپنے ملک پر بھی فخر کریں۔ مجھے آج کل یہ بہت احساس ہوتا ہے کہ میں یہ پاکستانیوں کو بار بار بتاؤں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کریں۔ یہ دوسری بات ہے
کہ ایک ہمارا ٹرینڈ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو ناکارہ لوگ ہیں. اگر آپ ٹیلی ویژن کھول لیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنے ناکارہ ہیں. روزانہ وہ بتاتے جائیں گے آپ کو کہ آپ کتنے ناکارہ ہیں. جب یہ کووڈ آیا تو جب میں نے مساجد کے اندر وہ ایس او پیز کا سلسلہ شروع کیا تراویحوں کے حوالے سے, تو میں تو کانفیڈنٹ تھا. میں نے کہا وہ مسلمان جو ڈسپلنڈ ہے, وہ وضو کر کر مسجد جاتا ہے اوقات میں 5 مرتبہ اپنے اوپر وہ ڈسپلن لاگو کرتا ہے, اس سے زیادہ کون ڈسپلن ہوگا معاشرے میں. اس کو انکریج کیا جائے کہ سیلف ڈسپلن کے ساتھ تم معاشرے میں یہ کام کرو. ہر وقت پولیس کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں, ہر وقت فوج کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں. ان کو ہم آزاد کریں ان کاموں کو کرنے کے لیے جو جس میں زیادہ محنت کرتا ہے, بجائے اس کے کہ ہر فرد کے اوپر یہ پہرا لگائیں کہ جی تم ایس او پیز کو فالو کرو. تو مجھے اتنا برا بھلا کہا گیا کہ جی یہ بالکل ناکام ہوں گے, یہ قوم اس قابل نہیں ہے, قوم یہ کر نہیں سکتی, اور قوم یہ جولا کی قوم ہے, یہ نہیں کریں گے, اور آپ دیکھیے گا کیا حال ہوگا اور افواج کا انداز لگ جائے گا. مگر قوم نے کیا, 100% نہیں کیا ہوگا. 50% بھی بوجھ اگر انہوں نے پولیس والوں سے اور فوج سے ہٹا لیا تو بہت بڑا کام ہو گیا. 50% آف دا ورک واز ڈن والنٹریلی. آپ سب لوگ ماسک پہن کر بیٹھے, آج بھی وہ ڈسپلن اپنے اوپر لگا رہے ہیں. اچھا, اس کے برعکس جو لوگ کہتے تھے کہ یہ قوم نہیں کر سکتی اور دوسری قومیں پڑھی لکھی ہیں وہ کریں گی, آپ وہاں کا حال دیکھ لیجیے, ان کے بیچز کا حال دیکھ لیجیے, ان کے شہروں کا حال دیکھ لیجیے. پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ یہ کر سکتی, یہ ڈسپلنڈ قوم ہے. اسی کے ساتھ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم میں سیاست کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بھی تھا اور سیکرٹری جنرل بھی تھا, جب ہم نکلتے تھے تو ہم یہ بھی کہتے تھے کہ یار وہ دن بھی آئے گا کہ اس ملک کی طرف دوسری قومیں سیکھنے کے لیے دیکھیں گی. اور وہ دن آیا کہ فلپائن نے کہا کوئی 1 ہفتہ پہلے, جاپان نے کہا کوئی 3 دن پہلے کہ ہم پاکستان سے سیکھ سکتے ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے کبھی کسی چیز میں یہ بات کہی گئی ہو؟ اور 3 ہفتے پہلے میری پرائم منسٹر صاحب سے بات کی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہ ہماری ایمبیسیز کو پوچھ کریں, ادر کنٹریز سے کم لرن فرام اس. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام آپ کی قوم نے کیا, بہت بڑا کام. دیکھیے آپ کے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی خاندانوں میں محبت اس بنیاد پر بڑھتی ہے کہ آپ اس کی فکر کرنے لگتے ہیں, خاندان والے فکر کرنے لگتے ہیں. بچہ بیمار ہوتا ہے, ماں باپ فکر کرتے ہیں, چچا خالہ ماموں یہ سب لوگ فکر کرتے ہیں. یہ بانڈ بنتا ہے. اور اگر پاکستان کی ریاست ان غریبوں کی فکر کرنے لگے جو کووڈ-19 کے تحت بے روزگار ہوئے اور پریشان ہوئے, تو بہت بڑا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک معاہدہ ہے, ایک سوشل پیکٹ ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس طرح کی محبت آپ کے احساس پروگرام میں کی 200 ارب سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا اور 1.62 کروڑ خاندانوں تک یہ امداد پہنچی. 1 کروڑ کم سے کم 6-7 کروڑ گھروں تک یہ بات پہنچی. اینڈ یو ڈیڈ اٹ ود میرٹ, یو ڈیڈ اٹ ود ٹرانسپیرنسی. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کیونکہ جو چھنیاں آپ نے لگائی تھی وہ میرٹ بیسڈ چھنیاں تھیں, کوئی سفارش وہاں کام نہیں کر سکتی تھی. تو لہٰذا پرائم منسٹر نے مودی صاحب کو کہا کہ تم ہم سے یہ احساس پروگرام سیکھ لو اور کرو. تو لہٰذا آپ نے دنیا میں نام پیدا کیا. اچھا, یہی راستے ہوتے ہیں جس کا ایک نیا ورڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ. وہ ٹپنگ پوائنٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر آ گیا جس کے اندر آج آپ اپنی معیشت کو ڈسپائٹ کووڈ, یعنی کووڈ کی وجہ سے خراب ہونا تھا سب کچھ, ڈسپائٹ کووڈ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 40,000 کو توڑا. اور پرسوں جتنی اسٹاک مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ ہوئی پاکستان کے 70 سال کی تاریخ میں. اس کو پہچانے. اینڈ واٹ از ہیپنگ از کہ یہ ملک جو ہے یہ اپنی بیڑیاں, کرپشن کی بیڑیاں توڑ کر, انفیشنسیز کی بیڑیاں توڑ کر, انکمپیٹنس کی بیڑیاں توڑ کر یہ ملک اس راستے پر لگ گیا جو اس کا مقدر ہمیشہ سے ہونا چاہیے. تو یہ ملک جو ہے
یہ دنیا کے اندر اب اپنا مقام پیدا کرنے کے قابل ہو گیا. کووڈ کے اندر یہ ہوگا معیشت تباہ ہو جائے گی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی, آپ کی اسٹاک مارکیٹ. یہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ وہ دھندا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو انویسٹر ہے وہ فورکاسٹ کرتا ہے اپنے لیے پیسہ بنانے کے لیے, منافع کے لیے. وہ فورکاسٹ کرتا ہے کہ جی مجھے تو منافع ہوگا, یہ جو حالات ہیں, یہ جو پالیسی ہے اس میں مجھے منافع ہوگا. ہی از لوکنگ ایٹ 1 year from now. تو لہٰذا اس کا کانفیڈینس کی عکاسی ہو گئی کہ سیمنٹ پروڈکشن ہر چیز بڑھ گئی. تو لہٰذا ٹیک دس ود اے پنچ آف سالٹ. جب آپ شام کو ٹاک شو سنا کریں, وہ ان کی آمدن کا ایک ذریعہ بھی ہے, کچھ ان کا احسان بھی ہے قوم کے اوپر کہ انہوں نے بار بار 24 گھنٹے کہا کہ ہاتھ دھو, ماسک پہنو, سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرو. ان کی وجہ سے یہ پیغام بھی پہنچا. مگر ایک اور چیز بھی اس کووڈ-19 کی وجہ سے, وہ کام جس کا میں شوقین تھا آئی ٹی کے حوالے سے, اور جس کی میں تقریریں آتے ہی میں نے شروع کی تھی کہ آئی ٹی میں ترقی ہونی چاہیے اور یہ ضرورت ہے اور ڈسٹینس لرننگ کرو, اور یہ برک اینڈ مورٹر اسکولز اور یونیورسٹیز کا زمانہ ختم ہو گیا. اب اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے اور کلاؤڈ کے ذریعے علم گھر گھر تک پہنچے گا. تو وہ میں جتنا شروع میں چاہتا رہا, یہ کووڈ نے جس کا اس کو پریکٹیکل بنایا اپارچونیٹی ان ایوری کرائسس. یعنی اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے, دیٹ اپارچونیٹی آدمی کو تگڑا کر دیتی ہے. ایکسرسائز فوج کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ فوج اس لیے کرتی ہے کہ وہ تیار ہو جائے جنگ کے لیے. تو جو محنت اس طرح کی ہو جاتی ہے تو ہم نے تیاری پکڑ لی کووڈ کے حوالے سے کہ کلاؤڈ بیس ایجوکیشن اینڈ آئی ٹی بیس ایجوکیشن کا معاملہ. اب گلگت بلتستان کے اندر ایک ایشو ضرور ہے جس کے متعلق مجھے پرائم منسٹر صاحب نے آئی ٹی کی ٹاسک فورس کا چیئرمین بنایا, اور اس وجہ سے کہ آئی ٹی کے حوالے سے پارٹی کے اندر اور اس کے علاوہ بھی میں نے بڑی محنت کرتا رہا. تو اس کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی بینڈ ویڈتھ, گلگت بلتستان کے اندر آئی ٹی, اس کو بڑھایا جائے. اور یہ ہماری فوج اس کے اندر ہماری بڑی مدد کر رہی ہے. یو ایس ایف فنڈ ہے جس کے ذریعے اس کی انٹیگریشن اور اس کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئی ٹی بیس کمیونیکیشن کو ڈالا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے ای کامرس بڑھا. اچھا, کن لوگوں نے ترقی کی؟ Amazon.com. کیونکہ لوگ جب باہر جا نہیں سکے, خرید نہیں کر سکے, تو گھر میں منگایا, سبزی بھی گھر پہ منگائی, گوشت بھی گھر پہ منگایا, دالیں بھی گھر پہ منگائی, سب کچھ گھر پہ منگایا. تو وہ کمیونیکیشن آئی ٹی کے اندر بڑھا. تو ای کامرس بہت بڑا, بزنسز ٹو پرائیویٹ انڈیویجل بہت بڑا, اور اسی طرح سے علی بابا نے بڑا کام کیا. تو لہذا یہ سیکٹر بڑھ گئے. ایک زمانہ تھا جب تیل کا سیکٹر چڑھتا چلا جا رہا تھا, اب آئی ٹی کا سیکٹر چڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر ہمارے یہاں بھی اس آئی ٹی ٹاسک فورس کے نیچے ہم نے ای کامرس کے معاملات کو بھی آسان کرنا شروع کیا. دیکھو اسٹیٹ کا کیا کام ہوتا ہے, اسٹیٹ دو کام کرتی ہے, آپ ذہن نشین کریں. اسٹیٹ ایک کام تو یہ کرتی ہے کہ مساوات پیدا کرتی ہے. اچھا, مساوات کیسے پیدا کرتی ہے کہ جو رئیس باپ کی اولاد ہے اس کو تو اپارچونیٹیز ملتی ہے, اور جو غریب باپ کی اولاد ہے اس کو اپارچونیٹیز نہ ملتی. تو اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ ٹیکس کرتی ہے رئیسوں کو, اور یونیورسٹیز کے اندر مثال کے طور پر, اور اس طرح سے ہیلتھ سیکٹر میں ڈالتی ہے کہ سروسز جو ہیں برابر ہو جائیں. سب کو تعلیم اگر مل جائے تو دوبارہ زیرو سے شروع کر دیا. یعنی غریب باپ کا بیٹا اور امیر باپ کا بیٹا, تعلیم ایک سی ہو گئی. جب تعلیم ایک سی ہو گئی تو مساوات کی کہتی ہے. یہ دنیا کے اندر اس کا الٹا معاملہ چل رہا ہے. ایلیٹسٹ ایجوکیشن ہو گئی ہے, جس کے اوپر تھامس پیکیٹی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا, دونوں کتابوں کے اندر لکھا. اس نے کہا جتنا ایلیٹزم ایجوکیشن میں آیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اکنامک ڈسپیرٹی ہوئی, کہ جو رئیس تھے وہ بڑھتے چلے گئے اور جو غریب تھے وہ بڑھتے چلے گئے. اور آپ کو تعجب ہوگا, کیپ ان مائنڈ کس وجہ سے پاکستان کا ایک انوکھا مقام ہے. یہ میں نے ایک گراف بھی موجود ہے جو میں نے شاید پبلک بھی کیا. وہ گراف یہ کہتا ہے کہ 2014 سے 2018 تک ہندوستان وہ ملک ہے جس کے اندر اکنامک ڈسپیرٹی اینڈ ویلتھ ڈسٹریبیوشن انیکوالٹیز دنیا میں سب سے زیادہ بڑھی. انہوں نے لاک ڈاؤن ایسا کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا, اب جو غریب ہے چاہے اس کا گھر 1500 میل دور ہے وہ پیدل جاتا رہے, ہم نے تو بند کر دیا. دس از این ایلیٹسٹ اپروچ جو آپ کے ملک نے نہیں کیا.
آپ نے ملک نے کہا کہ نہیں ہم نے غریبوں کا خیال کرنا ہے, ہم نے ایسا لاک ڈاؤن نہیں کرنا, نہیں ہم نے ان کو اگر یہ ورک پر جاری سکیں گے تو احساس کے ذریعے ان کی مدد کرنی ہے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے تو لوگوں کی فکر کری. تو اس ملک کے اندر ایلیٹزم از ان ڈینجر, کرپشن از ان ڈینجر, کیونکہ لوگ پیسہ اسکیم کر کے جب لے آتے تھے باہر تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز میں ہر طرف انویسٹ نہیں ہوتا ہے. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کی پراسپیکٹس کے حوالے سے. آپ جہاں کے شہری ہیں, مجھے ٹورزم تو آپ جانتے ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تصویریں آپ کو پاس کرنی ہیں, اور جس انداز سے تیزی سے یہ بڑھا یہ بھی آپ جانتے ہیں. سڑکیں بننے سے پہلے گاڑیاں آ جائیں گی, سڑکیں بعد میں بنتی رہیں گی. لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کر اپنے ایک ایک کمرے میں مہمانوں کو ٹھہرانا شروع کریں گے, ہوٹل بعد میں فالو کریں گے. اتنا زوردار اپیل ہے اس ٹورزم کی. The state will be behind and the people will be in front and handling that before. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی بہت کام بھی ہو رہا ہے, اسٹیٹ بھی کر رہی ہے اور پبلک بھی کر رہی ہے. اور یہ اسپین میں مثال کے طور پر اسپین کس بات پر ٹورزم کے پیسے کماتا ہے کہ جو مسلمانوں کا تعمیرات ہیں وہاں ان کو دکھاتا ہے, الحمرا کو اور سب کو ان کو دکھاتا ہے. اسپین دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹورزم جی ڈی پی لیول میں 15.7% اس کا جی ڈی پی جو ہے وہ ٹورزم سے آتا ہے. ہمارا تو 1% سے بھی کم ہے. اسپین جس نے مسلمانوں کی بنیاد پر وہ ٹورزم کر رہا ہے, باقی نیچرل سینری کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں. آپ کے یہاں ریلیجس ٹورزم بھی موجود ہے. جتنے آرٹیفیکٹس یہاں بدھسٹ آرٹیفیکٹس جی بی کے اندر ہیں اس سے زیادہ دنیا میں کہیں. میں ابھی آئے تھے وہ منکس فرام ویتنام اینڈ منکس فرام تھائی لینڈ, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو اصل وہاں پر پھیلا بھی تھا بدھزم ان کوریا, تو یہاں ہنزا سے ایک منک تھا جو ہنزا کا شہری تھا, وہ واک کرتا ہوا گیا اور اس راستے کو بھی وہ اپناتے ہیں. تو آپ کے یہاں ریلیجس ٹورزم, ہم نے کرتارپور کھولا ریلیجس ٹورزم کے حوالے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے, اور خاص طور پر گلگت بلتستان کو اتنا نوازا ہے ٹورزم کے حوالے سے, اپارچونیٹیز کے حوالے سے, منرلز کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں 1% کی ہم نے ایکسپلوریشن نہیں کیا منرلز کے حوالے سے, اور کتنا یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. جب میں آتا ہوں آپ کے یہاں کی خوبانی کھا کر جو مزہ آتا ہے نا وہ کہیں اور آتا ہی نہیں. آپ کے یہاں کے پھل کھا کر جو مزہ آتا ہے, لہذا یہ پھل بھی باہر کسی طرح سے صاف انداز سے ایکسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. وہ سسٹم اپنانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کا فلو ہو سکے. تو گلگت بلتستان اب یہ دیامیر بھاشا جو بن رہا ہے, اس کی جو رائلٹی ہوگی اور اس کے بننے کے دوران جو امپلائمنٹ ہوگا اور بعد میں جو رائلٹی آئے گی, رائلٹی تو بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آگے چلی جائے گی نا. 50 سال تک بجلی بن رہی ہے, اس کی رائلٹی آ رہی ہے گھر بیٹھے. جیسے کسی نے آپ کو گفٹ میں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ میں پانی دیا اور اپارچونیٹی دی ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم بن جائے. اب وہ مکان ہے جو کرایہ پر چڑھا ہوا ہے, جس کے اندر آپ نے ایک پیسہ نہیں ڈالنا اور ہمیشہ اس کی رائلٹی آتی رہے گی. تو دی اپارچونیٹیز ان آل ریسپیکٹس, اس کے اندر بچوں آپ جو گریجویٹ کر کے جا رہے ہیں, آپ کی بڑی خدمات کی ضرورت ہے. آپ اپنی روزی بھی بنائیں گے اور انٹرسٹ لیتے ہوئے آپ اپنے گلگت بلتستان کو بھی بہت ہی ترقی یافتہ ایریا بنائیں گے. اور ایک بات آخر میں یہ کہہ دوں, ماشاءاللہ یعنی جتنے گولڈ میڈلز ہیں وہ صرف لڑکیوں, لڑکے کہاں گئے بھائی؟ کرنی پڑے گی. اور پھر ان لڑکیوں سے سوال ہے کہ یہ ابھی سے نہیں ہو رہا, یہ پچھلے 25-30 سال سے ہو رہا. اچھا جب ہائر لیول آف جابس میں دیکھتے ہیں, ایون ان پالیٹکس اور ہر سروس میں, تو وہاں ہوتے کم. یہ جو اناملی ہے یہ تو بڑی پریشان کن ہے. ڈاکٹر بنتی ہیں 70% لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں, 30% لڑکے بنتے ہیں. مگر جب سیکٹر میں آپ جا کر دیکھیں تو جو ایکچوئل سروس میں ڈاکٹرز ہیں وہ تو 70% مرد ہیں اور 30% لڑکیاں ہیں. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں, یہ آپ کے اوپر, جیسے آپ کی یہاں پر آپ کے اوپر سرکار نے انویسٹ کیا اور قوم نے انویسٹ کیا, ڈاکٹر بنانے میں بھی قوم کا انویسٹمنٹ بہت ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فیس دے کر ہم پڑھ لکھ کر گئے, نہیں. The investment of the country in all of you is a lot.
تو لہٰذا اس کی قدر کرنا، وہ تلاش کرتے رہو ان مواقع کو. اور یہ جو IT سیکٹر ہے یہ ایسا ہے جو نئے وقتوں کی سلائی مشین ہے. میری ماں جب حیات تھی تو وہ ایریاز کے اندر جہاں پاورٹی ہوتی تھی وہاں سلائی مشینیں، تاکہ عورت کو روزی مل جائے تو وہ سلائی کر لے اور چیزیں بھیج دے. یہ جو IT سیکٹر ہے this has opened windows of opportunities for women sitting at home. آپ اپنے خاندان کے ساتھ بھی ٹائم انویسٹ کریں اور وہ جو 2 گھنٹے فارغ ملیں گے اس کے اندر you can do a lot of work sitting at home. تو وہ جو 9 to 5 جاب ہے فرض کرو آپ نہیں کرتا، تو یہ جاب جو ہے اس انداز کے اپارچونیٹیز اب چھوٹی جائیں گی. دنیا کو ضرورت ہے، صرف پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. اور گھر بیٹھ کر آپ دنیا کو سروس کر سکتی ہیں. There are women teaching people throughout the world. کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، خواتین گھر بیٹھ کر یہ and they are earning an income but staying at home and doing it. تو میں سمجھتا ہوں this will lead to empowerment of women, the opening up of the IT sector. اور میں گلگت بلتستان یونیورسٹی کے اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. You've done a lot of hard work. وائس چانسلر صاحب آپ سب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے